السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے 7 اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس لیکچر میں ہم عبادات کے بارے میں پڑھیں گے، اسلام میں عبادت کا تصور۔ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام مشق۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ اسلام میں عبادت کا تصور صرف یہاں تک ہی نہیں کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ادا کریں، اس کے علاوہ تمام قسم کی اخلاقی، معاشی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اس لیے یہ تمام چیزیں عبادات میں شامل ہیں۔ سورۃ الذاریات کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نماز۔ اسلامی عبادت میں نماز سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے، یعنی کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ خوف خدا بیٹھ جاتا ہے کہ ابھی میں نماز پڑھ کے آئی ہوں، اور اگر میں یہ برائی کروں گا اور دوبارہ نماز پڑھنے جاؤں گا تو میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے خدا کے سامنے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکے رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کے بارے میں ہی سب سے پہلا سوال قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یعنی کہ نماز عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء 8 مصارف، یعنی کہ کن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، ہم کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ ان تمام 8 لوگوں سے مراد کہ اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، یعنی کہ جو لوگ اپنا مال سمیٹ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ مال ان کے لیے قیامت والے دن ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ۔ روزہ بھی اسلامی عبادت میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عبادت میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت یعنی جو مسلمان یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ حج ادا کر سکے تو اس کے اوپر یہ فرض ہے۔ حج ویسے بھی فرض ہے، لیکن کیونکہ ایک مالی عبادت ہے اس لیے جو بندہ صاحب استطاعت ہے اس پہ تو یہ لازمی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے، یعنی کہ یہ ایک تمام عبادات کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز حج میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی کہ دیگر عبادات کی روح
اس کے اندر ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کی عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصلی فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عبادات میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج شامل نہیں، بلکہ اس میں تمام معاشرتی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی عبادات میں شامل ہے، اسی طرح دین کی تبلیغ کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ علاوہ ازیں روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو درگزر اور اثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال ہیں اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے۔ غرض کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ یعنی کوئی بھی کام جس کو ہم یہ سوچے کریں کہ کام میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے ہماری مشق، تفصیلی جواب لکھیں۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پہلے تفصیلی سوال کر لیتے ہیں۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادت کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ روزہ دار کی فضیلت ہیڈنگ لکھ کے پھر آپ نے لکھنا ہے روزہ اسلامی عبادت میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی، امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آپ کے لانگ کوسچنز ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں شارٹ کوسچنز، مختصر جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ حج کیسی عبادت ہے؟ حج بدنی اور مالی عبادت ہے۔ حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی خالی جگہ پر کریں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔
اس کے بعد درست جواب پر نشان لگائیں۔ زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ بدنی، مالی، زبانی، بدنی اور مالی۔ درست جواب ہے مالی۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت، تعداد، تقویٰ، سچائی اور دیانتداری۔ درست جواب ہے شان و شوکت۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ۔ درست جواب ہے نماز۔ کس عبادت میں ریا کاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ درست جواب ہے روزہ۔ کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ، نماز، صبر و استقلال، دیانتداری۔ درست جواب ہے زکوٰۃ۔ آپ نے تمام کام کو اپنی کاپیز پہ نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور بک ورک کو آپ نے بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ آپ کا